مودی سرکار کے لیے عالمی سطح پر ایک اور شرمندگی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کا نیا مشن ناکام، بھارتی میڈیا نے ہی بھانڈا پھوڑ دیا۔ ناکامی بھارت کے خلائی پروگرام میں بڑھتی کمزوریوں کا تسلسل قرار۔ خلائی مشنز میں بار بار ناکامی سے بھارت کی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی پر خطرناک سوالات اٹھ گئے۔ ایران سے متعلق 5 طاقتور آپشن زیر غور، فوجی کارروائی بھی شامل، ایسا جواب دیں گے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کی دھمکی، منگل کو آپشنز پر مشیروں سے بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کی ہلاکتیں ناقابل قبول قرار دے دیں، کہا ایران ریڈ لائن عبور کر رہا ہے۔ احتجاج کی صورتحال پر ہر گھنٹے بریفنگ دی جا رہی ہے، صورتحال پر نظر ہے، لگتا ہے کچھ شہروں پر لوگ قابض ہیں۔ ایرانی حکومت نے برسوں عوام کے ساتھ برا سلوک کیا، آج انہیں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ بحالی کے لیے ایلان مسک سے بات کروں گا۔ تہران جوہری معاہدے پر مذاکرات چاہتا ہے، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ایران میں مظاہرے حکومت کے لیے بڑا چیلنج۔ 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد احتجاج میں اموات کی تعداد 538 ہو گئی، 114 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ تہران میں دل دہلا دینے والے مناظر، ناقابل شناخت لاشوں کی فورنسک رپورٹ کے لیے قطار۔ ٹیکس آفس نظر آتش، سرکاری املاک پر پیٹرول بم حملے، مسلح افراد کی سیکیورٹی اہلکاروں پر براہ راست فائرنگ۔ صوبہ خراسان میں ہنگامہ آرائی میں ملوث موساد کے 2 ایجنٹس گرفتار، جاسوسی کے آلات اور گولہ بارود برآمد۔ تہران میں سیکیورٹی اہلکاروں کے آخری رسومات، جنازے میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی صدر کا امریکہ اور اسرائیل پر شرپسندوں کی پشت پناہی کا الزام، کہا پرامن احتجاج عوام کا حق، مگر مسلح گروہوں سے سختی سے نپٹیں گے۔ اکثر شہروں میں مظاہروں پر قابو پا لیا، جلد پورے ملک میں انٹرنیٹ بحال کر دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دعویٰ، غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ کا۔ احتجاج ابتدا میں پرامن تھے، بعد میں دہشت گرد گروپوں نے عوام کی صفوں میں در اندازی کی، تخریب کار عوام پر گولیاں برساتے تھے۔ مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کرنا تھا۔ صدر ٹرمپ یہی چاہتے ہیں۔ لندن میں سفارت خانے پر شاہ کا جھنڈا لہرانے پر ایران کا احتجاج، برطانوی سفیر دفتر خارجہ طلب۔ ہم دشمنوں کا پھر وار، ٹانک میں پولیس کی بختر بند گاڑی کے قریب دھماکہ، 5 اہلکار شہید۔ تھانہ گومل کے ایڈیشنل ایس ایچ او بھی شامل، دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ بھارت سے فنڈنگ لو اور آ کے یہاں پہ دھماکے کر دو؟ تو یہ تو سارا کام پیسے پہ چل رہا ہے۔ دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب، کوئی ملک نہیں۔ بھارت سے فنڈنگ لے کر پاکستان میں دھماکے کرنا کون سا اسلام ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا سوال، کہا کسی شرپسند کو اپنا بیانیہ پروان چڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پیغام امن کمیٹی پاکستان کے پیغام کو آگے لے کر چلے گی۔ اسلام آباد میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے بجائے 3 ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی، سربراہ میئر یا یونین کونسل کا چیئرمین ہوگا۔ صدر مملکت نے اسلام آباد مقامی حکومت آرڈیننس جاری کر دیا۔ مقامی حکومت کا مطلب یو سی اور ٹاؤن کارپوریشن ہوگا۔ حکومت کا مقرر کردہ نمائندہ ایڈمنسٹریٹر ہوگا۔ الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی کا ایک جیسا ریٹ نافذ کرنے کی تیاری، نیپرا کی منظوری کے بعد 15 جنوری سے اطلاق متوقع ہے۔ حکومت کا اوسط بنیادی ٹیرف میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ، سبسڈی کو ایڈجسٹ کر لیا گیا۔ وفاقی حکومت کا نیپرا کو جواب، سماعت مکمل، تفصیلی فیصلہ جلد جاری کیا جائے گا۔ منظوری پر صنعتی صارفین کے لیے بجلی 26 اور زرعی شعبے کے لیے 16% سستی ہوگی۔ سرکاری اداروں کے قرض 9.5 کھرب روپے سے تجاوز، حکومت پر زیادہ مالی انحصار قومی خزانے کے لیے خطرہ قرار۔ سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ جاری، کریڈٹ رسک مینجمنٹ نظام مضبوط بنانے کی سفارش۔ خسارے میں چلنے والے اداروں کی ری اسٹرکچرنگ پر زور، بورڈز میں اصلاحات، ریگولیٹری نگرانی بہتر بنانے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اداروں کے خطرات کم کرنے کی تجویز۔
जस्टिस पाकिस्तान यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर। आईनी अदालत और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों का फ्रेमवर्क और आला अदलिया में तैनाती से काबिल। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का तरीक़ाकार भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत ने मेहमानों के साथ बुरा सलूक किया। सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की। रवैया काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तनकीद। पीछे रहनुमाओं के हमरा मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। उम्मीद है सुहेल आफरीदी ने जिन्ना हाउस जलाने पर कायदे आज़म से मुआफ़ी ज़रूर मांगी होगी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि उनसे एहसास नदामत और अखलाकियात की तवक्को नहीं। अज़मा बुखारी की तनकीद। तुम्हारा आइन तुम्हारा पाकिस्तान का क्या मतलब है? ये खतरनाक बात है। इख्तियार वली कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। स्मगलिंग और करप्शन उरूज पर है। तैनातियां रिश्वत देकर मिलती हैं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का ई चालान की शरह आदी करने पर गौर। मोटरसाइकिल का चालान 5,000 के बजाय 2,500 करने का इम्कान। 1000 सीसी तक की गाड़ियों का चालान भी आधा होगा। हतमी फैसला आइंदा हफ्ते किया जाएगा। We don't take Greenland. Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Yeah, sure, I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other, we're going to have Greenland. अगर हमने ग्रीनलैंड न लिया तो रूस या चीन कब्जा कर लेगा। अमेरिकी सदर का फिर दावा। कहा, ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर रहे हैं। उन्हें डील कर लेनी चाहिए। ये ज्यादा आसान रास्ता है। तरीका कोई भी हो, ग्रीनलैंड हमारा होगा। वेनेजुएला की क़यादत के साथ अच्छा काम हो रहा है। उम्मीद है अच्छा नतीजा निकलेगा। 1-2 दिन में वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरेना से मुलाकात होगी। रियासतों के दरमियान ताल्लुकात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तय होने चाहिए। चीन का ग्रीनलैंड और ईरान के मामले पर रद्दअमल। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत। कहा, तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। सदर ट्रंप को ग्रीनलैंड के मामले पर खदशात हैं तो बातचीत के लिए नेटो का प्लेटफॉर्म मौजूद है। जर्मनी की पेशकश। ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर मुजाहिरा। एटलांटा में मुजाहिरीन का ICE की कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। मिनियापोलिस में एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाली खातून को खिराज अकीदत। फायरिंग के मकाम पर फूलों का अंबार। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में गजब का झाड़ा। स्कर्दू में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। सोर में -11, गिलगित -8, कलाम और कालाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलाइका इलाकों में बर्फबारी की पेश गोई। लाहौर में भी ठंड। कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0, कोयटा में -1, पेशावर में 1 और कराची में भी 8 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात की 16 से 25 जनवरी के दौरान शदीद सर्दी की खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पोस्ट पर ज़ेरे गर्दिश पेश गोइयां गुमराह कुन करार दे दी।